اکیڈمی تھی, کلب تھا, وہاں میں نے جوائن کیا. 6 ایئرز ہو گئے مجھے. تو وہاں ان کے ساتھ ان کی میں آپا تھی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی آواز کو تو ہم اور بھی باریک کریں گے. عاشا کی آواز انہوں نے میری بنا لی تھی. اب بولنے میں نہیں ہے وہ, لیکن گانے میں ہے. انہوں نے مجھے پنجابی گانے بھی سکھائے. دیکھیں میرا ایکسنٹ پٹھانوں والا تھا. تو پھر ہم چاہیں گے کہ کچھ گا کے بھی سنا دیں آپ. جدو ہالی جئی لینے میرا نام, جدو ہالی جئی لینے میرا نام, میں تھا مر جانیاں وے, میں تھا مر جانیاں, ہائے ہائے وے جدو ہالی جئی لینے میرا نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب. اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جی تو ناظرین, آپ کو انتظار رہتا ہے کہ کون سی پرسنالٹی کو ہم اپنے سیٹ پر بلانے لگے ہیں. تو آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان سے جب آف سیٹ بھی چٹ چیٹ ہو رہی تھی تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا, اور جب آپ بھی ملیں گے آپ کو یقیناً ان کی گفتگو سے, ان کے کیریئر کے آغاز سے, سب چیزوں سے بہت اچھا لگے گا. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں گوہر سلطانہ, جنہیں شانو آپا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور شوبز انڈسٹری میں جب بھی شانو آپا کا نام آتا ہے تو ایک دم ہمارے سامنے چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بہترین سنگر ہیں. اس کے علاوہ ٹی وی سی آرٹسٹ ہیں, مختلف کمرشلز میں کام کیا ہے, برانڈ شوٹس کرتی ہیں, اور کس طرح سے ویژن لے کر آئی ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو اتنا کامیاب کیسے بنایا ہے, ان کو کس طرح کی سپورٹ شامل تھی, ان پر بھی بات کریں گے. ان کی فیملی سے ریلیٹڈ بھی میں بات کروں گی. مجھے تو سب کچھ پتہ ہے, پر میں ان کی زبانی آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. تو آپ کو ملوانے لگے ہیں اس ٹائم شانو آپا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, صحیح. ویلکم کہیں گے آپ کو. آج آپ یہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ. ہمیں بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. بہت شکریہ. ایک ہوتا ہے نا, کئی پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جب آتی ہیں ایک دم سب کچھ پلیزنٹ ہو جاتا ہے, ان میں سے آپ ہیں. بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے. اچھا شانو آپا, بات کریں گے سب سے پہلے کہ مطلب آپ کے کیریئر کا آغاز کہاں سے ہوا. مطلب آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کی, اس کے بعد جب آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا وہ سب چیزیں کیا تھیں؟ میرا بچپن پشاور میں گزرا ہے. پیدا وہیں پہ ہوئی ہوں. میں پٹھان فیملی سے ہوں, افغانستان سے, درانی فیملی سے ہوں. اور ہمارے گھر میں پشتو بھی چلتا تھا, پرشین بھی. لیکن میرے بابا صرف تعلیم کے لیے کہتے تھے کہ بس ان کی تعلیم کروں, تھوڑا سا پڑھاؤں. اس زمانے میں, اس زمانے کی بات, اور ان کی شادیاں کر دو. وہی ہوا کہ ایف اے کے بعد میری شادی ہو گئی. نہ کالج میں چوری چھپے میں گاتی تھی, اسپیشل پرائز بھی ملتا تھا, اس پہ ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ تم نے وہاں نہیں گانا. پتہ چل جاتا تھا کہ آپ نے گایا. میں بابا سے چھپاتی نہیں تھی, میں بتا دیتی تھی, لیکن ان کو پسند نہیں تھا. پھر میں نے نہیں کرتے تھے, ہم کہتے تھے بابا کو پسند نہیں ہے. پھر جب شادی ہو گئی, میرے ہسبینڈ کو پتہ چلا. میرے ہسبینڈ آرمی میں تھے, میجر ریٹائر ہو گئے تھے. وہ پنجاب کے تھے, سرگودا چکوال کے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ان میں غیرت یا وہ نہیں تھی, لیکن وہ کہتے تھے مجھے سناؤ. ان کو میری آواز بہت پسند تھی, وہ اچھے لسنر تھے. اچھا, بہت بیسٹ لسنر تھے میرے. تو انہوں نے میری پوری ریلیں بھری تھی گانوں سے, اتنا ان کو میری آواز کا شوق تھا. بس اسی کو لے کے پھر وہ میں چلتی گئی. تو لیڈیز کلب میں, آرمی میں گانا. لیکن ایک انہوں نے مجھے نصیحت کی, خیال رکھنا مجھے کوئی مرد نہ کہے, آفیسر نہ کہے. اچھا, وہ بھی اس ٹائپ کے تھے, لیکن میں اس چیز کا بھی خیال رکھتی تھی. ہوتے ہوتے پھر مجھے شوق, میرا پیشن تھا ٹیچنگ. صحیح. میں ہر کام کرنا چاہتی تھی, اور میرے میاں اتنے وائز ذہن کے تھے کہ وہ مجھے کسی چیز سے روکتے نہیں تھے. اتنا ضرور کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ٹیچنگ. میں نے کہا مجھے شوق ہے. انہوں نے کہا اوکے. وہ آرمی سکولز میں, آرمی پبلک سکولز میں میں نے جوائن کیا. وہاں پہ میں ٹیچر بھی رہی, نرسری پریپ کی. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے انہوں نے مجھے پرنسپل بنایا. میں اچھی تھی, پنکچوئل تھی, ایفیشینٹ تھی. تو ان لوگوں نے مجھے, مطلب میں سمپل ایف اے ہوں, میری تعلیم بہت تھوڑی ہے, لیکن مجھ میں ٹیلنٹس تھے, اللہ نے دیے تھے. بس اس میں نے ٹیچنگ کی, پرنسپل بھی رہی. پھر وہاں سے جیسے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو گئی, دوسرے اسٹیشن گئی, وہاں آرمی پبلک اسکول میں گئی. 3-4 اسٹیشنس پہ ایسے کیا. تو مجھے آرمی کے ایوارڈ ملے ہیں. انہوں نے کہا اس نے نوکری نہیں, عبادت کی ہے. تو یہ شوق ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ دل سے پڑھانا, دل شوق بھی تھا, اور آپ نے پڑھایا بھی. اور پڑھاتی بھی تھی نرسری پریپ, جو بہت ٹائنی بچے, اور وہ میری جانیں تھی. اور وہ مجھ سے بہت پیار, ان کے پیرنٹس بھی پیار کرتے. یہ زمانہ اس طرح میرا گزرتا گیا. ہوتے ہوتے میرے اس کو 50 ایئرز ہو گئے. عارف میرے ہسبینڈ ریٹائر بھی ہو گئے. پھر ہم لاہور آئے تو میں نے کہا میرے آرمی پبلک اسکول رہ گئے مجھ سے. لیکن میری ایک فرینڈ نے مجھے
सिविल स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, ये जो इब्न सीना कॉलेज में मुझे वहाँ टीचर रखा। देखिए तालीम थोड़ी थी वहाँ, बहुत तालीम याफ्ता लोगों को लेते थे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने सारा कुछ मेरे सीवीज़ देखी तो उन्होंने मुझे ले लिया और 18 ईयर्स मैंने वहाँ पे जॉब किया। ज़बरदस्त। और नर्सरी के एक्सपर्ट टीचर कोर्सेज साथ करती रही, इस तरह ना बैठी साथ साथ। अच्छा, कंटिन्यू चीज़ें चलती जी, रही कंटिन्यू। जहाँ मुझे पता चलता था कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, इसका वर्कशॉप हो रहा है या कोई नर्सरी का, मैं भाग जाती थी वहाँ। ये जो वो स्प्लिट कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें मैंने 3-4 दिन वो भी किए। अच्छा। वो गेस्ट स्पीकर्स आते थे बाहर दुनिया से, उनके साथ मैंने सीखा, बड़ा कुछ सीखा। इंग्लिश मेरी ठीक नहीं थी, वो मैंने ठीक की, मुझे शौक़ था। होते होते 50 ईयर्स के बाद मेरी रिटायरमेंट हो गई। कुदरती उसी महीने रिटायरमेंट के साथ ही जब मेरा आवाज़ आ गया कि मैं रिटायर हो रही हूँ, साथ ही हस्बैंड इस दुनिया से चल बसे। वो बीमार थे, शुगर पेशेंट थे। बस मेरे लिए बहुत अजीब सा, 2 मेरी फेवरेट चीज़ें मुझसे लॉस हो गई मेरी। बस उसके बाद फिर मुझे एक चीफ जस्टिस ख्वाजा की मिसेज़ मिली और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा स्कूल स्टार्ट करो। सही। मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने उनका स्कूल जैपनीज स्टाइल से स्टार्ट किया। अच्छा। उनकी हवेली में। वहाँ बीना जवाद जो बहुत मशहूर हैं, जो कि अलजी स्कूलों में कथक भी सिखाती हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पर रखा। बस उसके बाद फिर मैं वो करती रही। 6 ईयर्स तक मैंने उनका स्कूल में, उनकी फाउंडर हूँ स्कूल की। मैं एक आर्मी पब्लिक स्कूल की भी फाउंडर हूँ। तो बस अच्छा। वहाँ से मैंने 6 ईयर्स के बाद वाकई से मेरे जिस्म में कमज़ोरियाँ आ गई। पहले एनर्जेटिक थी और फिर उसके बाद मैंने उनसे चाहा कि मैं वॉलंटियरली करती थी उनकी स्कूल। ज़बरदस्त। जी, ये मेरा अपना जज्बा है। और बहुत मेरी इज़्ज़त करते थे जस्टिस साहब भी, उनकी मिसेज़ भी। लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया और मैंने कहा कि अब इतनी एज है कि मैं अपने गानों का शौक़ पूरा करूँ। सही। फिर मैंने ज्वाइन किया अलहमरा माल रोड वाला, वहाँ पे वोकल क्लास में मैंने ये बेसिक चीज़ें सीखी। अच्छा। सारी ये सरगम वगैरह, अपनी आवाज़ को दुरुस्त किया। 1.5 साल मैंने वहाँ पे किया सर अब्दुल रऊफ़ के पास। सर अब्दुल रऊफ़ वोकल के बड़े अच्छे टीचर हैं, उनके साथ। वहाँ से फिर मुझे किसी ने कहा कि अब तुमने इतना सीख भी लिया, आता भी है, इतना बंदा सीख नहीं सकता, ये नहीं कह सकता, सालों साल लगते हैं, लेकिन थोड़े से टिप्स मुझे आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप ना किरोकी से गाएं। अच्छा। तो गुलबर्ग में सर शर्जील ज़फ़र साहब की एकेडमी थी, क्लब था, वहाँ मैंने ज्वाइन किया। 6 ईयर्स हो गए मुझे। तो वहाँ उनके साथ उनकी में आपत थी और उन्होंने मुझे कहा कि आपको है सेंस आपका, तो आपकी आवाज़ को तो हम और भी बारीक करेंगे। सही। और कहूँगी कि आशा की आवाज़ उन्होंने मेरी बना ली थी। अब बोलने में नहीं है वो, लेकिन गाने में है। गाने में जी। तो फिर हम चाहेंगे कि कुछ गा के भी सुना दें आप। उन्होंने मुझे पंजाबी गाने भी सिखाए। देखिए मेरा एक्सेंट पठानों वाला था, लेकिन उन्होंने मेरी कई लफ्ज़ों को ठीक किया। और उसका एक गाना है मैडम नूर जहान का, मैं कोशिश करती हूँ बगैर म्यूज़िक के। जी ज़रूर। जदों हौली जई लेने मेरा ना, जदों हौली जई लेने मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों हौली जई लेने मेरा ना, खबर की अखा नाल करने सवाल वे, करने सवाल वे, गम दी जवानियां दे दिल विच बुझाल वे, होंदा बुरा हाल तैनू फासता है वद नया गा, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों हौली जई लेने मेरा नाम। ज़बरदस्त हो गया। देखिए बगैर म्यूज़िक के भी आपकी आवाज़ में बहुत सुरीलापन है और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा शाना आपा, मुझे ये बताइएगा, जैसे आप पख्तून फैमिली से थी तो वहाँ के लोग बड़े सख्त होते हैं और आपको जब मैं देख रही हूँ आप हर चीज़ में आगे आगे हैं, तो घर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? पेरेंट्स की तरफ से बताती हूँ। उन्होंने मुझे जब फेसबुक में देखा, मैंने अपना एक गाना भेजा तो ये टेलीफोन्स आने शुरू हो गए, बहनों की भी भाइयों की भी। शहनाज ये क्या कर रही हो? मेरा निक नेम शहनाज है। अच्छा। घर में शहनाज बोलते हैं। ये तुम पता है तुम किसकी औलाद हो, किस रॉयल फैमिली से आई हो और तुम गाने गा रही हो? मैंने कहा लाहौर में ये आर्ट है, ये बुरी बात नहीं है। आप लाहौर में नहीं हो, आप इस्लामाबाद, पेशावर और एबटाबाद में हो। आप ऐसी जगहों पे हो जहाँ इस चीज़ को नहीं पसंद किया जाता। तो आपको मैं ये बता दूं कि कोई बुराई नहीं। और मेरी एज में
میں تو سب کی آپا ہوں. میں اصل میں آپ کو بتاؤں, آپ نے سوال کیا نا جی جی کہ آپ پٹھان کے اس سے تھے, تو آپ نے کیسے اس کو آگے کیری کیا, یا انہوں نے مائنڈ نہیں کیا. مائنڈ تھوڑا سا کیا, اچھا, لیکن جب میرے حالات گھر کے دیکھے, آپ کو اصل بات بتاؤں, میں بالکل آل الون ہوں, تنہا ہوں. تو تنہائی کو دیکھ کے میری بہن نے, میرے بھائی, سب نے میرے ساتھ دیا, اور انہوں نے کہا اٹس اوکے, آپ کی اس ایج میں آپ جو مرضی کر سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہماری بہن کیسی ہے اور کس طرح رہے گی, اور آپ کی جو عزت ہم دیکھتے ہیں نا الحمرہ میں ہر جگہ, تو خوشی ہوتی ہے. اور کزنز میری, ہماری فیملی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے ٹو مچ, یعنی ہماری اس زمانے کے ایم اے پڑھی ہوئی ہیں ہماری کزنز, تو وہ سب مجھ پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ تم نے ایک نام پیدا کیا, جبکہ جس گھرانے سے تم گئی ہو, تمہارے بابا جس طرح تھے کہ وہ چڑی بھی نہیں آ سکتا تھا, کوئی لڑکا 12 سال کا بھی ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا تھا, تم نے بریولی اپنے آپ کو سنبھالا آفٹر یور ہسبینڈس ڈیتھ. تو یہ چیزیں ان کو پسند تھیں. صحیح. تو میں اس لیے آگے نکل گئی. اچھا شانو آپا, مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی شادی ہوئی اور اس کے بعد جو آپ کا صحیح جو شوق کا سلسلہ تھا, جو آپ کا ویژن تھا, پیشن تھا کہ اب میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کیونکہ اس ٹائم بھی بڑے حالات ایسے ہوتے ہیں, 100 سوچیں ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو ہسبینڈ کی سپورٹ کس حد تک تھی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں, جب تک آرمی میں تھے, وہ حاضر سروس تھے, سرونگ تھے, تو آرمی میں بھی کئی کام ایسے ہوتے تھے جو میں ان کا ساتھ, لیڈیز کلب میں بہت ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, مجھے شوق تھا نا, تو وہاں پہ مجھے اجازت تھی اپنی. میں ہاؤس وائف تھی نا اس وقت, تو میرے بچے تھے چھوٹے چھوٹے, میں ان کو, اگر میں نوشہرہ میں ہوں تو رسال پور بھیج رہی ہوں ان کو, کانوینٹ رسال پور میں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. میں صبح 5 بجے کی اٹھتی تھی. پھر مجھے جب ٹیچنگ کا شوق ہوا, اور ساتھ ہی اسکول تھا, آمٹ کور لوگوں نے کھولا تھا, تو وہاں میں نے اسٹارٹ لیا تھا. تو وہ میں جاتی تھی 8 بجے, اور میرے ہسبینڈ جاتے تھے 7 بجے آفس, اور میرے بچے جاتے تھے 5 بجے, ان کی بس آتی تھی نا, دور جاتے تھے. تو میں ساروں کو رخصت کر کے, اور میں, تو میرے ہسبینڈ یہ دیکھتے تھے کہ وہ گھر بھی سنبھال رہی, تو وہ میرا ساتھ دیتے تھے. میرا شوق انہوں نے بڑھایا, انہوں نے آگے مجھے لیڈیز کلب میں کہا کہ گاؤ, تمہیں شوق ہے, تمہاری آواز اچھی ہے, اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا. اس طرح سے میں آگے گئی ہوں, لیکن فیملی نے بھی کچھ نہیں کہا, بس نارمل ہو گئے سب. پھر رائل فیملی سے ہوں نا, تو تھوڑا سا ان کو وہ رائل فیملی کا آ رہا تھا کہ بھئی یہ کہاں سے, افغانستان سے ہم لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے, میں تو بڑی نہیں ہوں نا, میں تو ایک بابا کی بیٹی ہوں. تو وہ, اور ہسبینڈ میرے بہت پیارے تھے, آرمی آفیسر تھے, خوبصورت بھی بہت تھے, خوبصورت بھی بہت تھے. تو انہوں نے مجھے کسی چیز میں منع نہیں کیا, اس کو پتہ, ان کو پتہ تھا کہ میری بیوی کیسی ہے. صحیح. اچھا شانو آپا, بچوں کے بارے میں بتائیں, کتنے بچے ہیں آپ کے اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, میرے 2 بیٹے ہیں اس وقت. تو ماشاء اللہ بڑا 47 کا ہو گیا ہے, اور چھوٹا جو ہے وہ 45 کا ہے. تو ماشاء اللہ ایک نے MBA کیا ہوا ہے, دوسرے نے NCA سے, ماشاء اللہ وہ بہت آل اینڈ آل تھا. NCA میں مائم کا ڈائریکٹر تھا, آرٹسٹ تھا, بڑے ابرار الحق کے گانوں میں بھی آتا رہا ہے, جواد احمد کے گانوں میں بھی آتا رہا ہے, اور اس نے ڈرامے بھی کیے ہیں, ماریا بی کا ماڈل بھی تھا, اور سلیمہ ہاشمی ان کی پرنسپل تھی. تو وہ کہا کرتی تھی کہ کیریکٹر کا اتنا مضبوط ہے کہ اگر کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہو تو میں علی عارف کو دیتی. اچھا, تربیت میری تھی, میں نے اس کو سمجھا لیا تھا کہ بیٹا اپنے ٹریک سے نہ اترنا, بس وہ الحمدللہ. پھر جیسے اس کی منگنی ہوئی, وہ وہی میرا ہی بیٹا تھا, اس نے جناب سب کچھ چھوڑ دیا. اب ماشاءاللہ آسٹریلیا میں 2 بچے ہیں, اور مسز بھی ان کی NCA سے ہے, گرافک ڈیزائنر ہے. اس نے بہت, یہ ڈائریکٹر تھی کمرشل ڈراموں کی, وہ تھی ڈائریکٹر تھی. تو اب وہ کمرشل ادھر کرتے ہیں, اپنے آسٹریلیا میں کرتے ہیں, دوسری جابس کرتے ہیں, یہ والا نہیں. اچھا شانو آپا, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے برانڈ شوٹس بھی کیے ہیں, گل احمد میں ہم آپ کی بڑی پیاری پیاری پکچرز دیکھ رہے تھے, بڑے خوبصورت ڈریسنگ کی, اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی. تو وہ کیسا سلسلہ رہا, اس کا کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ وہ ایکسپیرینس یہ ہوا کہ میں الحمرہ میں تھی, تو ٹیلنٹ شو ہوتے تھے جمعرات کو, اس دن نا سر اپنے اسٹوڈنٹس سے سر نام دیتے تھے, ہم گاتے تھے. وہاں پہ یہ چینلز والے آتے تھے, انہوں نے میرا انٹرویو لیا, انہوں نے شوق پوچھے, تو میں نے کہا مجھے بہت شوق ہے, میں ڈرامے کروں. اس طرح مجھے کالز آنے شروع ہو گئی. اچھا. اور پھر مجھے کالز بھی ایسے آئی کہ میری ایک فرینڈ تھی, وہ مجھے اس پہ لے گئی ہے جہاں یہ آڈیشنز ہوتے ہیں, وہاں مجھے آفس میں لے جاتی رہی ہیں, اور میری 2-3 جگہ سے آڈیشنز ہوئیں, جس کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آ گئی, اور میں نے پھر کیے, بہت اچھی کی ہے, سب نے بہت پسند کیا, ابھی بھی بلاتے ہیں مجھے. صحیح. تو فلم کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ فلم کا مجھے بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا, اور بہت تھوڑا ہوا. اب میرا شوق ہے کہ میں اس فلم کے لیے کراچی تک گئی. اچھا. فار 3 days.
وہاں ڈائریکٹر سے ملی, کسی نے مجھے انوائٹ کیا تھا, وہاں میں ملی, میں نے کہا مجھے بہت شوق ہے کہ مجھے فلم میں بھی لیں اور ڈراموں میں بھی لیں, لیکن ابھی تک ہو سکتا ہے کبھی بلا لیں, تو ابھی تک تو نہیں ہوا. تو فلم میں مجھے اس طرح کہ مجھے بلایا گیا فلم کے لیے, اور میں نے 3 سین ادھر کیے تھے. اس میں فواد خان تھے, میکال تھے, روبینہ اشرف تھی, لیلا واسطی تھی, خالد صاحب تھے, اور ایک وہ تھی جو میرے بیٹے کے ساتھ بھی بڑا کام کرتی, میں سوری نام بھولتی, بہت اچھی ہیں, ایئر فورس آفیسر کی بیٹی ہیں, وہ تھی. تو یہ سب میرے ساتھ بڑے, مجھے بہت مزہ آیا کہ جن کو میں اسکرین پہ دیکھتی نہیں ہوں یا ٹی وی پہ دیکھتی نہیں ہوں, وہ آج میرے ساتھ ہے. بہت اچھا لگا تھا مجھے, بڑا اچھے سین میں نے کیے تھے. اچھا شاہنامہ آپ مجھے بتائیے گا, جیسے آپ سنگنگ کا اتنا شوق رکھتی ہیں, تو کس سے بہت زیادہ آپ مطلب انسپائر ہیں, آپ کو بڑی خوش ہوتی ہیں ان کے گانے سن کے؟ مطلب جو پرانے کون سی ہاں پرسنالٹی ہوتی ہے نا سنگنگ کے میڈم نور حوالے جہاں, سے؟ وہ جو ہے مہدی حسن صاحب, میڈم نور جہاں ہے, مہدی حسن صاحب ہیں. پھر وہ تھے احمد رشدی, مجھے بہت اچھے لگتے تھے. میرے استاد جی ہیں نا, ان کا بھی آواز احمد رشدی سے ملتی ہے. صحیح. ہم دونوں نے ڈویٹ گایا تھا. یہ وحید مراد صاحب کی وہ ہو رہی تھی, برتھ ڈے تھی نا, تو اس پہ الحمرہ میں بہت بڑا فنکشن تھا, اس پہ میں نے اور میرے سر نے ان کی فلم کا ڈویٹ گانا گایا تھا, اور بہت اچھا گایا تھا. اچھا اب مجھے ایک چیز اور بتائیے گا, آپ نے اتنی چیزیں کی ہوئی ہیں کہ 100 چیزیں بھی پوچھنے کو رہ گئی ہیں. اچھا این جی او کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ اس میں بھی آپ کی اپنی این جی او ہے یا کسی پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہیں, یا کیا چیزیں ہیں وہ؟ جی میرا این جی او نہیں ہے. میرے بارے میں اسی طرح کسی نے بات کی, تو انہوں نے مجھے کال کیا ملتان سے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بہت مطلب فیئر عورت ہیں اور جذبے والی ہیں, تو آپ ہمارے لیے اگر ڈونیشن صرف جمع کر لیں, وہاں آپ ہمارا وہ ہے ٹیم ہے, اس کے آپ ممبر ہوں گی. تو انہوں نے مجھے ملتان سے, خانے وال سے, تو میں نے ان کے ساتھ مطلب فون پہ رابطہ رکھا. اور وہ ینگ تھے, ینگ ان کا وہ ہے کاروان احساس نام تھا ان کا, اس کا, اور وہ خود بلال ان کا نام ہے. تو بلال نے میرے ساتھ رابطہ کیا, اور کبھی 1-2 دفعہ میٹنگ کے لیے آئے بھی تھے. تو بس وہ میں یہاں سے اپنی فرینڈ سے ڈونیشن لے کے, اور میں وہ کہتے تھے وہاں بھی کسی کو آپ دیا کرے, پر میں ان کو بھیجتی تھی. میں کہتی تھی, پھر آج کل تھوڑا سا مہنگائی زیادہ ہو گئی نا, تو لوگ تھوڑا کم دے رہے ہیں, تو میں نے ان کو سوری بھی کیا ہے, لیکن رابطہ ہے. صحیح کرتی ہوں. اچھا شاہنامہ آپ نے ہمیں پہلے گانا سنایا پنجابی کا, میں چاہوں گی یہ پروگرام بھی اینڈنگ کی جانب ہے, تو آپ ہمیں کوئی اردو کا کوئی خوبصورت سا گانا سنا دیں. آپ کی جو بھی گانا سنائیں گے تو آپ کی آواز ہے خوبصورت. ہاں ہم سیڈ بھی ہونا چاہ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. اچھا ٹھیک ہے, وہ گانا ہے بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھولاؤں, اے دل کیسے میں بھولاؤں, پتھر بنے گئے پیار میں کب تک اپنا درد چھپاؤں, اے دل کیسے میں بھولاؤں, بیتے دنوں کی یادوں کو یاد آتی ہیں رہ رہ کر جب تیری پیار کی باتیں, جانے کہاں سے آ جاتی ہیں آنکھوں میں برساتیں, ان اشکوں سے کیسے اپنے غم کی آگ بجھاؤں, اے دل کیسے میں بھولاؤں, بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھولاؤں, اے دل کیسے میں بھولاؤں. زبردست, بہت ہی خوبصورت آپ نے گایا. میڈم نور جہاں کا ہے. ہاں بہت پیارا گانا ہے. آپ کو پرسنلی جو ہیں گانے سارے میڈم نور جہاں کے ہی پسند ہیں؟ جی بہت پسند ہے. جب میں مطلب ٹین ایجر تھی نا, انہی کے گانے گاتی تھی میں زیادہ. صحیح. اچھا شاہنامہ بہت اچھا لگا آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی ہیں, اور بڑا اچھا لگ رہا تھا آپ کے بارے میں سن کے, جان کے. یقیناً ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں انہیں بھی بہت اچھا لگا ہوگا. ساری قطع کلامی کرتی ہوں. جی جی. بس میں یہ بھی کہوں گی کہ مجھے آگے بھی جانا ہے, مجھے فلموں میں بھی جانا ہے, مجھے ڈراموں میں بھی جانا ہے. اگر سن رہے ہیں سب تو میری ہیلپ کریں, مجھے شوق ہے.
جب تک زندہ ہوں اللہ نے ہمت دی ہے تو میں کرنا چاہتی ہوں. ہاں انشاءاللہ. دیکھیں اب آپ کی اب کہاں سے دیکھیں اسٹڈی کیریئر آگے جو آپ چاہتی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں آپ کو پرووائڈ کی ہیں. پرووائڈ کرتا گیا, اللہ میرے ساتھ ہے. بالکل اللہ کی طاقت ساتھ ہے تو پھر سب کچھ آسانیاں ہیں. بالکل. تو شاہنہ پر جانے سے پہلے جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنے تمام ویئرز کو؟ پیغام یہ دوں گی کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایج نمبر ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو اگر اللہ نے آپ کو ٹیلنٹس دیے ہیں ان کو نکالیں اپنے اندر سے, اس کو سیکھیں, یاد مطلب اس کی پریکٹس کر کے دنیا میں اپنے آپ کو شو کریں, کیونکہ اللہ کی اس میں تعریف ہے. اگر میں آج اس ایج میں گا رہی ہوں تو اللہ کی تعریف ہے, اس نے مجھے ہمت دی ہے. تو میں سب کو یہ کہوں گی زندگی کو زندگی بنائیں. اپنے چلے جاتے ہیں, بہت میٹھے رشتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم رونا شروع کریں گے نا ہمارے قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ دنیا خوشی کی ہے, یہ جنت ہے, یہ بھی ایک جنت کا نمونہ ہے. اس جنت کو بھی اللہ نے ہمیں امانت دی ہے, اس کو خوبصورتی سے گزاریں, سب سے پیار کریں, پیار بانٹیں. اور یہ نہ دیکھیں کہ میں بڑی ہوں تو میری رسپیکٹ ہو. رسپیکٹ وہ ہے جو پیار محبت ہوتا ہے, چاہے وہ میرے گود والا بچہ بھی ہو اس کو بھی میں رسپیکٹ دوں گی کیونکہ وہ میرا پیار ہے. تو یہ چیزیں میں سب کو میسج دیتی ہوں کہ زندگی کو زندگی بنائیں, پیار محبت بکھیریں اور کسی سے گلہ شکوہ نہ کریں. تھوڑی سی زندگی ہے, خوبصورتی سے گزاریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین آپ نے شانو آپا کا پیغام سنا, بہت ہی اچھا لگا اور یقیناً اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم انہیں اپنا لیتے ہیں تو ہمارے کیریئر میں بھی بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں نئی سیلیبریٹی کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.